آئیے اللہ کا قرآن جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، محبوب فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل ہو، سبحان اللہ، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت ہو، سبحان اللہ، جب تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو۔ اب میں لمبی چوڑی بات نہیں چھیڑوں گا اور نہ ہی آپ کو تفاسیر میں یا ادھر ادھر کی باتوں میں الجھاؤں گا۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے قل بفضل اللہ، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ اس کا فضل ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ اس کا فضل ہے۔ اس نے ہمیں آنکھیں دی، دیکھنے کی قوت دی، قوت سماعت دی، یہ اس کا فضل ہے۔ اگر انسان اپنے وجود پہ غور کرے، فضل اسے کہتے ہیں جو بغیر محنت اور مشقت کی چیز عطا ہو جائے، محض اس کے کرم سے، اسے اس کا فضل کہتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے وجود پہ غور کریں تو یہ سب ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور ہم نیا گھر بنا کے بھی اس پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سبحان اللہ، لکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ میرے رب کا فضل ہے کہ میں اتنے جوگا نہیں تھا، اتنی کمائیاں کرتا اور اتنے خوبصورت گھر بناتا، یہ بس اللہ کی دین ہے، اس کا فضل ہو گیا تو میں نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے۔ اب ہم اگر گننے لگ جائیں کہ کون کون سے اس کے فضل ہیں جس پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو، تو ہم گن نہیں سکتے کہ اس کے ہم پہ کتنے فضل ہیں۔ بس کائنات کے اندر اللہ کا جو ہم پہ سب سے بڑا فضل ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ، جب تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو۔ اب اس کی رحمت کون سی؟ سبحان ہم اللہ، کائنات میں اپنے وجود پہ ہی غور کریں، ہزار اس کی ہم پہ رحمتیں ہیں اور اس کے جو ہے وہ کرم ہے ہم پر۔ ہم اگر اسے گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے، سبحان اللہ، ہم گن نہیں سکتے ہیں کہ اس کی ہم پہ کتنی رحمتیں ہیں۔ ارے یہ بھی تو رب کی رحمت ہے۔ وہ حکیم لقمان نے غالباً کہا تھا کہ میں حیران ہوں، بندہ رات کو دہی کھا کے سوئے تو صبح اٹھ کیسے جاتا ہے؟ تو یہ ساری اس کی رحمت ہے کہ ہم وہ کام کر جاتے ہیں۔ امید جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اب بچ نہیں سکتا، اس کا ایسا جو ہے وہ کرم اور فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے کہ وہ بندہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کائنات کے اندر اس کی اتنی رحمتیں ہیں ہم پر، ہم انہیں بھی شمار نہیں کر سکتے، پر سب سے بڑی اس کی جو رحمت ہے ہم پہ وہ یہ ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، اور سب سے بڑی رحمت ہے ہم پہ۔ سبحان اللہ، تو یا اللہ سب سے بڑا فضل بھی حضور ہے، سبحان اللہ، سب سے بڑی رحمت بھی حضور ہے۔ یا اللہ اب حکم کیا ہے؟ فرمایا جب تم پہ اللہ کی رحمت، اس کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں منایا کرو۔ آج ہم حضور کا جو میلاد منانے بیٹھے ہیں، حضور کی آمد کی جو خوشی کرنے بیٹھے ہیں، یہ اسی سلسلہ کی کڑی ہے کہ ہم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی حضور کی صورت میں، تو ہم اللہ کے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا یہاں بیٹھ کر حضور کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک حدیث پاک پڑھ کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا آپ کے؟ سبحان اللہ، حضور گھر میں تشریف فرمائے،
صحیح مسلم میں حدیث پاک اور بھی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور صحیح حدیث پاک سبحان اللہ سبحان حضور اللہ گھر میں موجود ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا تم سے صحابہ نے کہاں میلاد منایا ہے؟ آؤ میں تمہیں دکھاؤں صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میلاد منایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، علی کی آمد، لڑ کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں؟ اور میں اور آپ تو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کے میلاد مناتے ہیں۔ نبی کے صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میلاد منایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیے حدیث پاک۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح سیاستہ میں حدیث پاک موجود ہے اور اس کا حکم بھی صحیح کا ہے کہ یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو سب سے کٹر قسم کے مخالفین ہیں میلاد کے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حدیث پاک صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن البانی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرمائے اور صحابہ مسجد نبوی میں حلقہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ سبحان آقا اللہ۔ علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے، حضور تشریف لائے، آپ نے آ کر پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ ما اجلسکم، تمہارے یہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے، کس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، اور یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس ہدایت کو رب کا شکر ادا کریں، اور ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پہ جو احسان فرمایا ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو بھیج کر رب نے ہم پہ جو احسان فرمایا ہے ہم اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ 280 کے اس واسطے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے واسطے بیٹھے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کہ مولا تیرا کرم ہویا، بے شک تو سانو مسلمان بنایا، انسان بنایا، سب تو بڑا کرم سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ صحابہ جس مقصد کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آج ہم اسی مقصد کو لے کر بھائی اسیف علی گھر کے ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ وہی مقصد ہے، بس وہ مسجد نبوی تھی اور یہ ہم غریبوں کا گھر ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ۔ اب اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ ما اجلسکم علی ذلک، اے صحابہ تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، کیا تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو؟ سبحان اللہ اللہ کیا اس بات پہ تم قسم دیتے ہو کہ تم واقعی ہی اس لیے بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور میری آمد کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تم بیٹھے ہو؟ کیا تم اس پہ قسم اٹھا سکتے ہو؟ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، صحابہ نے تو کہا کہ یا رسول اللہ عرض کی ہم ضرور اس پہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر۔ اما انی لم استخلفکم، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تمہارے بیٹھنے میں یا تمہاری بات میں کوئی شک ہے، شک کی بنا پہ قسم نہیں لے رہا، تم پہ یقین نہیں ہے اس لیے قسم نہیں لے رہا۔ یا رسول اللہ پھر آج قسم اس بات پہ کیوں لی جا رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم اس بات پہ لے رہا ہوں کہ آتانی جبریل علیہ السلام
فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. گھر میں بیٹھا تھا، جبریل امین آئے اور جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مسجد میں آپ کے غلام بیٹھ کر اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں اور اتنا خوبصورت محفل سجا کے بیٹھے ہیں کہ ان کے اس ذکر پہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے اس بات پہ کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں. تکبیر، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سردار کی آمد، پکی کی آمد، پکی کی آمد. جو ہے نا اس لیے ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی مساجد میں، اپنے محلوں میں بیٹھ کر حضور کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، میلاد کرتے ہیں کہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضور کا میلاد پڑھا. سبحان اللہ. اور ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، محلوں میں بیٹھ کر اور مسجد میں بیٹھ کر حضور کا میلاد پڑھ کے حضور کے صحابہ کی سنت ادا کرتے ہیں. اور یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ اس عمل پہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. کس بات کا؟ اے فرشتوں تم نے کہا تھا کہ یا اللہ حضرت انسان کو دنیا میں نہ بھیجیے، قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ خون ریزیاں نہیں کرے گا. نہیں، قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم تو یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ خون ریزیاں کرے گا. فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی لوگ، یہی میرے محبوب کے غلام ہوں گے، میرے محبوب کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، میرے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، میرے محبوب کے لیے اپنا تن من دھن سارا کچھ قربان کر کے بھی کہیں گے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو. آؤ ایک جھلک تمہیں اور دکھاتا چلوں. یہ جو سوال کیا جاتا ہے صحابہ نے میلاد منایا، آپ کو پتہ چل گیا نا؟ سبحان اللہ. وقت نہیں ہے، بس ایک بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات. یہ تابعین نے، بعد والوں نے، غوث اعظم نے، فلاں نے، محدثین نے میلاد منایا، بالکل منایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. عام نام نہیں ہے، اللہ اکبر. بہت بڑا محدث ہے سبحان اللہ. اور حافظ الحدیث بھی ہے. سبحان اللہ. آپ کو پتہ نہیں ہے شاید کہ حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ حافظ الحدیث محدثین کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جسے پوری 1,00,000 احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد ہو. سبحان اللہ. 1,00,000 حدیث کا حافظ بندہ وہ ابن جوزی جس نے حدیث پہ اتنا کام کیا، رسول اللہ کی اتنی احادیث لکھی اور اتنی کتابیں لکھی کہ جب حدیث پاک لکھنے لگتے کانا ہوتا ہے نا، کانا لے آتے، قلم بناتے اور اس قلم کے جو تراشے ہوتے، جو کانے کے چھلکے ہوتے، وہ ایک جگہ جمع کر لیتے تھے. سبحان اللہ. زمین پہ نہیں پھینکنا، محفوظ کر لیتے. اتنی کلمیں لکھتے لکھتے گھس گئیں اور اتنے تراشے جمع ہو گئے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ
وہ جو حدیث پاک لکھنے والی کلموں کے تراشے جو میں نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، مجھے جس پانی سے غسل دینا ہے انہی کلموں کے تراشے جو بچے ہوئے ہیں ان سے پانی گرم کر کے مجھے غسل دینا۔ اور اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ تراشے کتنے ہوں گے کہ صرف ایک گٹھڑی اتنی بڑی تھی کہ اس کو جو ہے وہ جلایا گیا، پانی کا جو ہے وہ پورا ٹب ابل پڑا، گرم ہو گیا، باقی پھر 2 گٹھڑیاں باقی بچ گئی۔ اتنی کلمیں تراش تراش کے انہوں نے حدیث پاک لکھی تھی۔ اور دوسری وصیت فرمائی تھی کہ جو کلمیں میری احادیث پاک جن سے میں لکھتا رہا ہوں، ان کلموں کو، ان کی جو نوک ہوتی ہے جہاں پہ سیاہی لگی ہوتی ہے، انہیں گھسا لینا چھری کے ساتھ، اور جو وہاں سے سیاہی اترے اس سب کو جمع کر کے جس پانی سے مجھے غسل دیا جائے اس پانی کے اندر وہ سیاہی ڈال دینا، وہ کلموں سے اتری ہوئی۔ اس لیے کہ رسول اللہ کی احادیث پاک اس روشنائی اور ان کلموں کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور جب اس سے مجھے غسل دیا جائے گا تو اللہ سے امید ہے کہ رب میرے وجود پہ کرم فرمائے گا۔ وہ محدث ابن جوزی وہ کلموں کے نوک سے جو سیاہی اتاری گئی تھی، وہ سیاہی بھی اتنی تھی، ڈالی گئی اس برتن کے اندر تو وہ بھی کافی مقدار میں باقی بچ گئی، اتنی جو ہے وہ کلموں کی سیاہی اتاری گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس بندے نے کتنی حدیث لکھی ہوں گی، خود 1,00,000 حدیث کا حافظ ہے وہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جن کی عظمت اور شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں یہ بیٹھنے والا شخص، اپنے وقت کا محدث جس نے 550 تقریباً کتابیں لکھی ہیں اور احادیث کی شروحات لکھی ہیں، اس محدث نے میرے نبی کے میلاد پہ 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کا نام ہے مولد العروس اور دوسری کتاب اس کا نام ہے بیان میلاد النبی۔ 2 کتابیں لکھی ہیں حضور کے میلاد پہ۔ اپنی اس کتاب بیان المیلاد النبوی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے صفحہ نمبر 58 پہ آپ لکھتے ہیں، اے لوگوں محدث ابن جوزی کی بات سنو، یہ کوئی آج کا محدث نہیں ہے، غوث اعظم کے دور کا 510 ہجری میں پیدا ہونے والا یہ محدث، وہ محدث انہوں نے لکھا لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یختلفون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، 5ویں ہجری کی بات کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ، مصر اور شام، یمن، الغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک پورے بلاد عرب میں رسول اللہ کی ولادت سے لے کر آج تک ہمیشہ میلاد منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت سے لے کر اپنی 5ویں صدی کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں، مکہ اور مدینہ میں، شام اور یمن میں، ہر طرف رسول اللہ کا میلاد منایا جا رہا ہے، اور لوگ حضور کے میلاد کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں یختلفون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرحون بقدوم حلال شہر ربیع الاول۔ فرمایا جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو بلاد عرب میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہاں میلاد منایا جاتا ہے وہاں پہ۔ علامہ ابن جوزی 5ویں صدی کا محدث، وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں میلاد منایا جا رہا ہے۔ ارے
مکہ سے لے کر مدینہ تک، مدینہ سے لے کر رسول اللہ کی ولادت گاہ تک اس جو ہے وہ زمانے کے اندر جلوس نکلتے تھے، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور عاشقان رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں میلاد مناتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بلاد عرب میں میلاد نہیں منایا جاتا، جہاں رسول اللہ آئے وہ لوگ میلاد نہیں مناتے، جھوٹے ہیں۔ 1924 سے پہلے ہر صدی میں میں تمہیں دکھاتا ہوں، ہر صدی میں میلاد منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو یہاں ہے جب یہ سعودی، یہ نجدی، انہوں نے 10,000 مسلمانوں کا قتل کیا اور یہاں پہ آ کر قبضہ جمایا اور یہاں کے ٹھیکیدار بن رہے تھے اور ساری روایات کو بدل دیا۔ ان سے پہلے ہر صدی میں مکہ اور مدینہ میں رسول اللہ کا میلاد منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر صدی کے محدث، ہر صدی کے جو ہے وہ عالم، ہر صدی کے عشاقان رسول میلاد مناتے رہے ہیں۔ آگے سنیے اگلی بات، آپ فرماتے ہیں کیسے میلاد منایا جاتا؟ سبحان اللہ۔ جب ربیع الاول کا چاند آتا تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی، اور انداز کیا ہوتا؟ آپ فرماتے ہیں وَيَغْتَسِلُونَ وَيَلْبِسُونَ بِالثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا میلاد آتا، ربیع الاول شریف آتا تو یہ عرب والے، یہ مکے والے، یہ مدینے والے، یہ شام والے، یہ یمن والے غسل کرتے، نہاتے اور فاخرانہ لباس پہنتے۔ کیسا لباس؟ یلبسون بالثیاب الفاخرہ، ٹھاٹ باٹ والا لباس پہنتے۔ کیوں؟ جو حضور کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھاٹ باٹ والا لباس پہن کر، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَزَيَّنُونَ بِأَنْوَاعِ الزِّينَةِ، ہر طرح کی زینت اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر طرح کی زینت کیا مطلب؟ صرف خود نہیں سجتے تھے، اپنے گھروں کو بھی سجاتے تھے، اپنے گھروں کو بھی سجاتے تھے۔ اور یہ محدث ابن جوزی، جنہیں سنی تو مانتا ہی ہے، یہ ایسا محدث ہے دیوبندیوں سے جا کے پوچھو وہ بھی اسے مانتے ہیں، آگے حدیث کے پاس چلے جاؤ وہ بھی اسے مانتے ہیں۔ بلکہ تبلیغ جماعت کا جو نصاب ہے اس میں مولانا زکریا کاندھلوی نے لکھا کہ محدث ابن جوزی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پہ 20,000 کافروں نے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی غلامی اختیار کی، اس نے جو نہ ماننے والے انہوں نے روایت بیان کی ہے۔ ہمارے محدثین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ابن جوزی وہ محدث ہے جس کے ہاتھ پہ 2 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی غلامی اختیار کی۔ اس محدث کی بات کر رہا ہوں، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ بڑے فخر والا لباس پہنتے اور ہر طرح کے زینت اختیار کرتے، اپنے گھروں کو بھی سجاتے، گلیوں کو بھی سجاتے، خود بھی سجتے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ وَيَتَطَيَّبُونَ، اپنے جسم پہ قیمتی سے قیمتی خوشبوئیں لگاتے، اور صرف یہی نہیں، وَيَحْتَكِلُونَ، سرما لگاتے۔ وہ بڑھ چڑھ کر اپنی حیثیت سے زیادہ رسول اللہ کے غلاموں پہ پیسہ بھی خرچ کرتے تھے اور ہر طرح کی خیرات کرتے تھے۔ کیوں؟ جو حضور آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَيَتَحَتَّمُونَ اہتماماً، محفل میلاد کا پھر پورا اہتمام کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، چھوٹی موٹی محفل نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ رسول اللہ کے میلاد کی محافل سجاتے تھے۔ اور پھر ولی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضور کے میلاد کی باتیں بیان ہوتی تھیں۔ اجرن جزیلن و نورن عظیمن، فرمایا کہ یہ سارا کچھ کر کے اللہ کے ہاں ڈھیروں ثواب اور اجر پاتے تھے۔ آج اسی سجائیے گلی، اسی سجائیے بازار، اسی سجائیے مسجد،
تے لوگوں نے پیٹ وچ مروڑ پہ جاندے نے کہ اے کی ابن جوزی 5ویں صدی کا محدث کیا لکھ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہمارے زمانے میں مکے میں بھی، مدینے میں بھی، یمن میں بھی، شام میں بھی، بلاد عرب میں مشرق سے مغرب تک ہر طرف رسول اللہ کا میلاد اسی طرح منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو بدعت شدت کوئی نہیں، وہ تو بدعت دے فتوے کسی نہیں لائے۔ 1924 تو بعد یہ جڑا کام شروع ہوا ہے۔ ہاں اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ بزرگوں کا مجرب عمل ہے، آزمائی ہوئی بات ہے۔ کیا وہ بات ہے آزمائی ہوئی؟ فرمایا کہ جس جگہ پر رسول اللہ کا میلاد منایا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، دکھ تکلیف دور ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْعَافِيَةِ وَسَعَةِ الرِّزْقِ، اللہ جو میلاد کی محفل سجاتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ اس کی اولاد میں، اس کی نسل میں فرمایا برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ آخر میں فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ فرمایا یہ نبی کی میلاد کی برکت ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہم حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں، حضور کا میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، امن نصیب ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تم تکلیفیں دور فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ شفقت فرماتے ہیں اور اس میلاد منانے میں جتنا خلوص ہوتا ہے آقا علیہ السلام اتنا ہی کرم فرماتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو اتنا کرم فرماتے ہیں کہ خود میلاد والے گھر میں تشریف بھی لاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ در سمین میں آپ نے بات نقل فرمائی، فرمایا کہ ہر سال میلاد مناتا تھا، لیکن ایک سال ایسا بھی آیا کہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن جی نے چاہا کہ ناغہ نہیں کرنا چاہیے میلاد کا، فرمایا اور تو کچھ نہ بن سکا، بنے ہوئے چنے خرید لیے وہی سامنے رکھ کے حضور کا میلاد پڑھنا شروع کر دیا۔ بنے ہوئے چنے حضور کا میلاد انہیں میں پڑھا، فرمایا وہ لنگر تقسیم ہو گیا، میری محبت تھی، میرا خلوص تھا۔ آقا علیہ السلام نے اتنا کرم فرمایا کہ حضور رات خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے ساڑھے دل بھی ایڈے پاک ہو جان کہ اللہ سانو یہ دیدار نصیب فرمائے۔ حضور تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے سامنے طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، لیکن وہ میرے رات والے چنے حضور کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ حضور دیکھ بھی رہے تھے، میری طرف مسکرا بھی رہے تھے، اے عبد الرحیم ہم نے تیری محبت کو دیکھا ہے، تو نے محبت کے ساتھ ہمارا میلاد منایا، لنگر اس میں چاہے چنے بھی تھے ہمیں اتنے پسند آئے ہیں کہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے، ہر گھر میں حضور کا میلاد ہونا چاہیے، انشاءاللہ۔ اور یہ اس لیے کوئی نہ رکے کہ بھئی لنگر کا اہتمام ہم سے نہیں ہو سکتا، ساؤنڈ کا انتظام نہیں ہوتا، نعت خان نہیں سدے جاندے، نہ 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 انہاں گلاں تو ہٹ کے مشتاق صاحب بھی موجود نے، انہاں تو ہٹ کو کدی پیسے نہیں لائے، تسی اپنی خوشی نال دیو، اسی بھی موجود ہیں، اسی بھی تو کل کدی نہیں منگے پہ اتنے لے کے آؤں، جدو دل کرے جس گھر جس جگہ تے آپ کو گے انشاءاللہ حضور دا میلاد ضرور پڑھا گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ پورا مہینہ، انشاءاللہ اسی طرح ہی، کیوں؟
آج دیکھو نا بیماریاں، دکھیں، تکلیف، ہر طرف پریشانیاں ہیں، اور 5ویں صدی کا محدث اپنا تجربہ شدہ عمل بتا گیا ہے، جس گھر میں نبی کا میلاد ہوتا ہے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ویسے میری تجربہ یہ نکل رہی ہے، جیڑا میلاد پیسے مکائے بغیر پڑھے جائے نا وہ دے سرور ہی بکھا جی ہاں، وہ دے جو لطف ہی بکرا ہوتا ہے، مک مکا کر کے نبی دا ذکر سنا ہونا ہے کڑا طریقہ